رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ رکھا ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کی تلافی کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنے لیے آخرت کے سامان مہیا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ عوام اور امت جو ہے تو اس بات سے نہایت غافل ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک میں کس طرح کے اعمال کرنے چاہیے، رمضان المبارک میں ہمیں اپنے اوقات کو کس طرح جو ہے تو عبادت میں گزارنے چاہیے اور کس طرح اپنے اوقات کو کام میں لینا چاہیے۔ دوسری چیز، انسان کو اولاً یہ کہ کسی بھی چیز کی تخطیط انسان نہیں کرتا۔ عامتاً انسان یہ سوچتا ہے کہ جیسے چل رہا ہے بس اسی طرح چلنے دیا جائے، جیسے گزر رہا ہے بس اسی طرح گزرنے دیا جائے، لیکن اس سے انسان خسارے کا باعث ہوتا ہے۔ بڑی معنی کر خسارہ یعنی کوئی ذاتی تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ انسان کا وقت تو زیادہ گزر جاتا ہے، اس کی محنتیں زیادہ لگ جاتی ہے، اس کی جو ہے تو اندر سے انرجی زیادہ صرف اور خرچ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ اور اس کا نتیجہ اتنا نہیں نکلتا جتنا نکلنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ مثبت اور سب سے زیادہ منافع والا نفع بخش سودا وہ ہے جو کم خرچ میں زیادہ منافع حاصل ہو، زیادہ نفع حاصل ہو۔ انسان ہر چیز میں اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میں جو ہے تو 10 روپیہ خرچ کروں اور اس میں زیادہ سے زیادہ چیز میں خرید لوں جس میں میرا زیادہ سے زیادہ نفع ہو سکے۔ تو اسی طرح انسان کو بھی عبادت کے لحاظ سے، اعمال کے اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ میں کم سے کم وقت اس میں خرچ ہوں، کم سے کم میری انرجی اور قوت جو ہے تو اس میں صرف اور خرچ ہوں، لیکن اس کا نتیجہ زیادہ ہو، یعنی کہ اس کے ثواب زیادہ ہو، اس میں نکلنے والی بھلائی زیادہ ہو، اور اس سے میرا آخرت کے اندر ایک کثیر تعداد میں جو ہے تو میرا ایک نامہ اعمال تیار ہو سکے۔ چنانچہ اسی فکر کو لے کر رمضان المبارک کا مہینہ تو ہے، لیکن ہمیں اس کا ڈھنگ نہیں ہے کہ کس طرح ہم اعمال اس کا کریں، کس طرح ہم عبادتیں کس طرح ہمیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ڈھنگ بتانے کے لیے انشاءاللہ ہم اب کچھ گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک اور ہمارے اعمال کیسے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے رمضان المبارک میں تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، جس کی ہزاروں فضیلتیں آئی ہیں، یہ تب بھی کم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقت ہوتا ہے، انسان جیسے ہفتے میں کام کرنے کے بعد جو ہے تو انسان ایک روز جو چھٹی کا ہوتا ہے، تعطیل کا جو دن ہوتا ہے، انسان اس میں فریش ہوتا ہے، یعنی کہ پورے ہفتے بھر کی جو ہے تو تھکن کو دور کرنے کے لیے وہ ایک دن کا ریسٹ لیتا ہے، ایک دن کی چھٹی اسے دی جاتی ہے، تو اس سے انسان جو ہے تو پورے ہفتے کا ریکور ہو جاتا ہے، یعنی کہ پوری تھکن اس کی دور کر لیتا ہے۔ اسی طرح بالکل اسی طرز پر ہمارے لیے پورے سال کے اندر جو ہے تو ہمارا پورا سسٹم جو ہے تو ریکور کرنے کے لیے، فریش کرنے کے لیے، اسے جو ہے تو ریسٹ کرنے کے لیے اور تازہ ترین کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہر اعتبار سے آپ لے لیں، انسان کی صحت اور تندرستی کے اعتبار سے اگر لے لیں، یا پھر انسان کے کام کاج کے اعتبار سے لے لیں، یا پھر انسان کے بطن یعنی پیٹ کے جو معدے کے جو بیماریاں ہیں یا اس کی جو صحت کے راز ہیں اس کے اعتبار سے لے لیں، تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔
انسان کی دماغ کے اندر جو پورا سال اس کا ایک کام کرتا رہتا ہے تو انسان کے دماغ کو ریفریشمنٹ ملتا ہے، یعنی کہ اس کو تھوڑی تازہ ترین جو ہے تو اس کو مواد مہیا ہوتا ہے وہ رمضان المبارک میں۔ اسی طرح ماحول، کائنات کے جو ماحول ہے، کائنات کا جو نظام ہے، اس کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ کا پورا نظام جو ہے تو ریفریش ہوتا ہے۔ لہٰذا اب کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے اور کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اسی طرز پر ہم اپنے اعمال کو کریں، رمضان المبارک کو اس طرز پر ہم جو ہے تو اسے صرف کریں اور گزاریں۔ جیسے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے، پہلا عشرہ ہوتا ہے رحمت کا، تو ہمیں اس میں چاہیے کہ ہم رحمت کو طلب کریں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میں خوشخبری دیتا ہوں اور اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے ان لوگوں کو کہ جو رمضان المبارک کے شروع اور ابتدا ہونے سے پہلے، یعنی کہ جو 10 دن ہوتے ہیں شعبان کے 10 دن پہلے اس کی تیاری جو کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے رمضان المبارک نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن حتیٰ کہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ رمضان المبارک اسی شخص کا مقبول ہو سکتا ہے یا قابل عبرت ہو سکتا ہے جو آدمی، جو شخص، جو انسان رمضان سے پہلے 10 دن پہلے جو ہے تو اس کی تیاری کرے۔ اولاً یہ کہ صحابہ اور انبیاء اور رسول کی یہ عادت تھی کہ آپ رجب سے جو ہے تو اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دعائیں پڑھی ہے، سنی ہے دعائیں۔ اسی طرح رجب کے بعد شعبان ہے، لیکن شعبان سے پہلے آخری جو 10 دن ہوتے ہیں، آخری جو شعبان کا عشرہ ہوتا ہے، اس میں رمضان کی باقاعدہ تیاری شروع کر دیتے ہیں، تلاوت میں، مغفرت میں، دعائیں میں، توبہ کرنے میں اور عبادتوں کے بڑھوتری میں عبادت بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس سے پھر رمضان المبارک کے اندر ان کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں سب سے پہلے تو ہمارا سب سے پہلا عمل یہ ہے روزہ، فریضہ ہے، جو کہ سب سے پہلے روزے کا عمل ہے، یہ اصل اہم ہے رمضان المبارک، اس سے لازم ملزم روزے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ ایک بات تو روزہ تو اب ہم رکھتے ہیں لیکن اس کے کچھ ضوابط ہیں، اس کا کوئی ڈھنگ اور سلیقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم روزے کی فضیلتیں کیا ہیں اس کو سمجھیں، سمجھائیں۔ اس کے بعد حقوق روزہ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے تو روزے کے مسائل ہیں، روزے کے اسباب ہیں، روزے کے اوقات ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں روزے کی فضیلت پر کہ رمضان المبارک یہ بابرکت مہینہ ہے، ہمیں روزے کی فضیلت کس طرح حاصل کرنی ہے، روزے کی فضیلتوں کو کس طرح بٹورنا ہے، کس طرح اسے سمیٹنا ہے کہ ہم روزے کو باقاعدہ کما حق کہو اس کی طرح ادا کریں، اس کی فضیلتوں کو پہلے جانیں۔ کہ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، انسان اگر کسی چیز کی فضیلت کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، تو اس میں اس چیز کے کرنے کے لیے رغبت بڑھتی ہے۔ انسان کو اگر پتا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ اگر میں دنیا کے اندر اس جگہ اس طرح کام کرتا ہوں تو مجھے اتنا پیسہ ملے گا، مجھے اتنی شہرت ملے گی، تو انسان کی رغبت اس میں بڑھتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو، انسان کوئی بھی بچے جب ہوتے ہیں، جب وہ جوان بنتے ہیں اور اپنی ایک لائف چننا چاہتے ہیں، ایک میدان کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے وہ اپنے دماغ میں ایک خاکہ تیار کرتے ہیں کہ میں اس ڈگری کو اگر منتخب کرتا ہوں اور میں یہ چیز میں حاصل کرتا ہوں، یہ میں سیکھتا ہوں، یہ علم کے اندر میں جو تو ترقی کرتا ہوں، تو اس سے میرا یہ فائدہ ہے کہ مجھے پیسہ بھی ملے گا اور جو بقدر کفاف شہرت بھی حاصل ہوگی، اور اس کے مقابل میں اس میں زیادہ ہے، لہٰذا انسان اس کو چنتا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں اس کی فضیلت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ روزے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیگر جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہیں، زکوٰۃ ہیں اور صدقات ہیں، حج عمرہ، جتنے بھی اعمال ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اعمال یا جو ہے تو ان کے جو ہے تو حاصل ہونے والے نیکیاں یا ثواب، اس کے جو فضیلتیں ہیں یا اس کی جو نتائج، اس کے جو آؤٹ پٹ ہے، وہ اللہ نے بتا دیے، ذکر کر دیے ہر جگہ۔ کہ سب سے پہلے کہ ایک مثال کی طرح میں بتا دوں کہ انسان اگر رمضان المبارک کے مہینے میں
اگر فرائض انجام دیتا ہے تو فرائض کا دیگر مہینے کے اعتبار سے 70 درجے جو ہے تو اضافہ کر دیا جاتا ہے، 70 گنا. یعنی کہ رمضان المبارک میں ایک فرض نماز کا ادا کرنا اور وہ دیگر مہینوں میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے اس کی فضیلت. اسی طرح رمضان المبارک میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی فضیلت دیگر مہینے کے فرض سے زیادہ ہے یا اس سے برابر ہے. دیگر صدقات اور خیرات کی بات دیکھ لیں آپ کہ دیگر مہینے میں صدقہ کرنا الگ بات ہے، لیکن رمضان المبارک میں اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو یہ صدقے کا ثواب تو ہے، لیکن دیگر مہینے سے 7 یا 10 گنا زیادہ آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے. یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلتیں. لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی کیا فضیلت رکھی ہے کہ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزہ جو ہے تو وہ میرے لیے ہے، انسان روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں خود دینے والا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے مینشن نہیں کیا، اسے واضح نہیں کیا کہ آپ کو کتنا جو ہے تو اس کا اجر دیا جائے گا. بصورت دیگر آپ دیکھیں کہ انسان کو اگر آپ اپنے گھر میں بچے ہوں یا بڑے ہو، انسان کو اگر 2 چیزیں اس کے پاس رکھی جائے، اولاً یہ کہ اگر تم اس طرح کا کام کرتے ہو یا تم جو ہے تو اتنے نمبرات میں سے اتنے نمبرات حاصل کرتے ہو تو ہم تمہیں جو ہے تو اتنے روپے دیں گے، 1000 روپے ہم آپ کو انعام میں دیں گے. یہ ایک بات ہو گئی. اس سے رغبت بڑھی، یقیناً بڑھی بچے کی. اب وہ محنت کرنے لگتا ہے کہ اس کی اب اس میں 1000 روپے کو طلب کرے. فطرت انسان کی طبیعت انسان کے اندر رغبت دلانے کی ہوتی ہے اور یہ موضوع چیز ہیں، یعنی کہ مطلوب ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کسی قسم کی. تو بچہ جو ہے تو اس میں مزید اس کی رغبت بڑھ جاتی. اب وہ پڑھنے لگتا ہے، محنت کرنے لگتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے. لیکن دوسری صورت ایک یہ ہے کہ آپ اس بچے سے کہیں کہ اگر آپ نے اتنے نمبر لا لیے تو پہلے تو اگر اتنے 50 میں سے اگر آپ 40 لے آتے ہیں تو میں آپ کو 1000 روپے انعام دیتا ہوں. لیکن اگر آپ 50 میں سے پورے 50 نمبرات حاصل کرتے ہیں یا 55 نمبر حاصل کرتے ہیں یا 45 نمبر حاصل کرتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا بدلہ میں تم کو ایسا انعام دوں گا کہ آپ کے عقل حیران ہو جائے گی، آپ خود پریشان ہوں گے. اب جو ہے تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے، کیوں؟ سوچا کہ میں صرف 40 میں میرا 1000 کا انعام ہے تو اس سے ماورا اور اس کے اوپر جا کر تو پتہ نہیں کتنا انعام ہو سکتے ہیں، 5000 بھی ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے سائیکل انعام میں دے دیں یا اور دیگر چیزیں ہیں. تو پھر دوسرے جو انعام، دوسری جو شک تھی، دوسری جو قسم تھی، اس سے بچے میں رغبت بڑھ جاتی ہے. اب وہ اور زیادہ مزید، اب وہ 40 کی محنت نہیں کرتا ہے، اب اس سے زیادہ کیوں محنت کرتا ہے. تو بس یہی صورتحال تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیگر اعمال کا تو اللہ نے بتا دیا کہ تم اگر اتنے ایک فرض ادا کرتے ہو رمضان المبارک کے مہینے میں تو وہ دیگر فرائض یا دیگر ماہ کے اعتبار سے 70 فرض سے زیادہ ہے، اور اسی طرح دوسرے دیگر جتنے بھی اعمال ہیں وہ 10 گنا یا 7 گنا بڑھ کر دیے جائیں گے. لیکن روزہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا بدلہ میں خود دینے والا ہوں. یہ ہے اللہ کا انعام، یہ ہے اس کی فضیلت. اور دوسری فضیلت ہے تو بہت ساری فضیلتیں، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اور یہ سب سے یعنی ہر چیز کو سمیٹنے والی ہے. اب ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، اور دوسری ایک چیز ہے، اس پر تو ہمیں ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ نیت ہمارے دلوں میں نہ ہو، لیکن صحت کا راز جو ہے تو وہ اس میں مضمر ہے روزے میں. آپ دیکھ لیں جدید تحقیقات تلاش کریں، آپ خود پڑھیں کہ روزے رکھنے والے کی جو انسان 30 دن تک کے اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں، تندرستی میں کس طرح بدلاؤ آتا ہے. یہ بھی ہے انسان کو سمجھنے کے لیے. بہرحال روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن وہ فضیلتیں کب حاصل ہوگی؟ تب ہم اسے کما حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اب حقوق روزہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سحری کا انتظام، سحری کرنا. 2 نمبر پہ یہ ہے کہ انسان غلط کاموں سے، غلط باتوں سے، گندی باتوں سے پرہیز کرے
اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسان جو ہے تو افطاری کرے. اب ایک نمبر پہ ہے سحری کرنا. یہ حقوق روزے میں سے ہے. ہمارے جو روزے ہیں ان میں سے اس کا ایک حق یہ ہے روزے کو بھی اس کا حق ادا کرنا, ہر چیز کو اس کا حق دینا چاہیے. تو اس میں سے روزے کے حقوق میں ایک سحری کرنا. اب سحری کرنے میں بہت ساری باتیں ہیں. اولاً یہ کہ سحری تو ہمیں لازماً کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیگر مذاہب کے روزے میں اور ہمارے روزے میں سحری کا فرق ہے. بہت ساری قومیں روزہ رکھتی ہیں, ان کے لیے کوئی ماہ مقرر بھی نہیں تھا, لیکن وہ لوگ سحری وغیرہ نہیں کرتے. اور ہمارے روزے کے اندر جو ہے تو سحری سے جو ہے تو امتیاز ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم سے تشابہ اختیار کرتا ہے یا ان کے طرز پر چلتا ہے تو وہ انہی کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا یا انہی کے صفوں میں ہوگا. لہٰذا اس وعید سے بھی ہمیں بچنا لازمی ضروری ہے. اب ہمارے روزے کے اندر سحری کا فرق ہے. اب سحری انسان کو کس طرح کرنی چاہیے؟ اولاً وقت ہے. دوسری چیز روزے کے اعمال میں یہ بھی ہے کہ ہم سحری کھائے تو کتنی خوراک کتنی ہو. اس کے بعد دعاؤں کا جو ہے تو اہتمام کیسا ہو. تو وقت کے بارے میں تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان فکر کرے اس بات کی کہ جو سحری ہمارے پاس جو تو ان دنوں جو ہے تو اوقات آ جاتے ہیں. رمضان المبارک کے اوقات سحر و افطار ہر گھر ہوتا ہے. تو جو وقت ہیں اپنے وقت سے اپنے اعتبار سے اسے سمجھ لے, پرکھ لے. اس کے بعد اس سے 1 منٹ پہلے تک کے فارغ ہو جائے, یعنی کہ کھانے پینے تک کے رک جائے. اس سے پہلے ایک چیز ہے نیت. نیت کا مسئلہ تو یہ ہے, رمضان المبارک کے میں اجمالاً بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو 1 دن پہلے سے نیت کرنا ضروری ہے کہ مجھے آئندہ کل روزہ رکھنا ہے. لیکن رمضان المبارک میں نیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اتنی نیت انسان جب چاند دیکھ لیتا ہے رمضان سے 1 دن پہلے, رمضان المبارک کا جب انسان چاند دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک سلیم العقل طبیع العقل, یعنی جو شریعت پر چلنے والا ہے, مسلمان ہے سچا پکا, تو وہ اس کے دل میں یہ ارادہ کر لیتا ہے, یہ گرہ باندھ لیتا ہے کہ اب چاند نظر آ چکا ہے, تمام مساجد میں اعلان ہو چکے ہیں, اب انشاءاللہ جو ہے تو مجھے کل سے پورے روزے رکھنے ہیں. تو یہ اب اس کی نیت ہو گئی پورے 30 دنوں کی. اب اگر وہ باقاعدہ نیت نہیں کرتا ہے روزے کے بعد تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے مسائل لوگ آتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے سحری تو کی تھی لیکن میں دعا پڑھنا, یہ جو دعا ہوتی ہے یہ دعا کوئی ضروری نہیں ہے روزے کے لیے, یہ شرط نہیں ہے روزے کے لیے, یہ بات یاد رکھے. انسان فکر کرتا ہے کہ میں نے دعا, پھر فون پوچھتے ہیں کہ بھئی میں نے فون نہیں, میں نے جو ہے تو نیت نہیں کی تھی, دعا پڑھنا بھول گیا کہ میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا. آپ بے فکر رہیں. رمضان میں روزانہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے دعا کرنے کی جو نیت کی جو الفاظ ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عامتاً انسان رات ہی میں جو ہے تو اس کا انتظام کرتا ہے, سونے سے پہلے جیسے گھر میں بچہ ہے یا کم عمر ہے, شادی شدہ نہیں ہے, یا جو بھی ہے اپنے گھر میں کہہ دیتا ہے کہ جیسے مجھے کل سے روزہ رکھنا ہے آپ مجھے سحری کے لیے جگا دیں. بس یہ نیت ہو گئی آپ کے دل میں. آپ کو مستقل جو ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان اس طرح کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا, بس یہ آپ کی نیت ہو گئی. اب اگر خدا نہ خواستہ آپ سحری میں نہیں اٹھ سکے, آپ کو بیداری جو ہے تو نصیب نہیں ہوئی, آپ کی نیند نہیں کھلی, اور وقت اگر زوال سے پہلے آپ اٹھے ہیں تو آپ کا روزہ ہے, کامیاب ہے, قبول ہے. لہٰذا ہم نیت کی فکر نہ کریں. نیت 1 دن پہلے سے انسان کی ہو جاتی ہے, اور اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے, یعنی کہ اگر نیند بیدار نہیں, انسان ہوتا ہے نیند بیدار نہیں ہوئی, یا جو ہے تو الارم نہیں بجا, کوئی اٹھ نہ سکا, یا سفر میں تھا, یا بہت ساری باتیں تھی تو نہ سحری میں کچھ کھا سکا, اور اگر کھایا ہے تو نیت نہیں کی, یعنی الفاظ نہیں کہے, تو آپ فکر نہ کریں, آپ کا روزہ ہو گیا. اس بارے میں آپ بالکل مطمئن رہیں. اور ایک بات یہ کہ انسان جب سحری کے لیے اٹھتا ہے
تو سحری تو کرتا ہے لیکن دعا اب پڑھتا ہے, انتظار کرتا ہے کہ وہ اعلان مسجد میں کرے گا, مسجد میں اناؤنسمنٹ ہوگا تب جو ہے تو میں دعا پڑھوں گا. ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے, یہ سب فارمیلٹیز ہے, رسمیات ہیں. آپ نے سحری کر لی, آپ کا روزہ ہو گیا, اب نیت کر لے کہ اب جو ہے تو میں نے روزہ رکھ لیا ہے, اب مجھے کھانے پینے سے رکنا ہے. یہ لاک کرنا پڑے گا آپ کو, یہ بات تو ضروری ہے, لاک تو کرنا پڑے گا. لہٰذا اب سحری کا وقت کیا ہو, تو سحری کا وقت جب اپنے پاس جو دائمی تقویم ہے یا وہ ہے, یا پھر انسان جو ہے تو عامتاً ہمارے معاشرے میں تقویم دائمی اوقات سحر و افطار رمضان المبارک 2020 اس طرح کے چھپ جاتے ہیں, آپ جو ہے تو یا موبائلوں میں بھی دستیاب ہے آج کل, تو انہیں جو ہے تو آپ چسپا کر دے گھروں کی دیوار پر, اور اس سے جو ہے تو 1 منٹ پہلے کھانے پینے سے رک جائے, بالکل باقاعدہ اہتمام کے ساتھ, انتظام کے ساتھ 1 منٹ پہلے تک کہ ہم گھر میں کھانے پینے سے رک جائے, جب تک کہ مسجد میں بھی اناؤنس ہو جاتا ہے. ہم اگر مسجد میں دعا پڑھائی جا رہی تو ہم بھی پڑھ لے, کوئی اس میں غلط بات نہیں, لیکن وقت کا لحاظ کریں. اس لیے کہ عادتاً انسان کے دماغ میں بات آتی ہے کہ اذان تک کے وقت ہوتا ہے اور یہ تشدد ہے. نہیں, اس طرح کی باتوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. بہرحال یہ تو اللہ کا معاملہ ہے, ہم اذان تک کے اپنے روزے کو نہ لے جائیں. 1 مہینے کی تو بات ہے, اور 5 منٹ آپ پہلے اٹھ کر آدھا گھنٹہ پہلے سے کھانا شروع کریں. صرف اذان اور سحری کے ختم ہونے میں فاصلہ ہی کتنا ہوتا ہے, عام متن 5 منٹ, کہیں کہیں تو فوراً جو ہے تو اذان دے دی جاتی ہے, کہیں کہیں 10 منٹ اور کہیں 15-20 منٹ, کہ 15-20 منٹ میں کیا فرق پڑ جانے والا ہے. لہٰذا ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنے کھانے کو جو ہے تو سحری تک کے نہ لے جائیں, اذان تک کے نہ لے جائیں. آپ اس کے وقت میں دیکھ لیں اور وقت سے رک جائے. اس بات کی فکر نہ کریں کہ فلاں مسئلہ میں نے ان سے یہ سنا تھا, میں نے ان سے یہ سنا تھا. اگر آپ احتیاط برت لیں گے تو اس سے کیا بگڑنے والا ہے. لہٰذا وقت کا لحاظ کریں. ہماری تو یہ فکر ہے کہ آپ اپنا روزہ خراب نہ کریں, روزہ کہیں خراب نہ ہو جائے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہم تو بھوکے پیاسے ہیں لیکن وہ روزہ ہی قبول نہیں ہوا, ہم نے اس کے حقوق ہی ادا نہیں کیے, تو کہاں سے روزہ قبول ہوگا. وہ تو ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے ہاتھ میں, ہمارے بس میں ہے, احتیاط کرنا تو کریں, کوئی مشکل بات نہیں ہے. دوسری چیز, خوراک کتنی ہو. تو عامتاً انسان جو ہے تو سحری کرتا ہے تو کچھ عجیب عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ یہ اتنا کھا لیتے ہیں تاکہ یہ سوچ کر, یہ احتمال, یہ دماغ میں ان کی بات ہوتی ہے کہ میں اتنا کھا لوں کہ دن بھر بھوک نہ لگے. بیوقوفی والی بات. ایسا ہم اونٹ تو ہے نہیں, انسان ہے. ہمارے پاس جو تو غذا کو مخزن کرنے کی ایسی کوئی صلاحیت انسان میں نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہم اس وقت تو اتنا بھرپور کھا لیتے ہیں, آدھا آدھا گھنٹے تک کے کھاتے رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تو پھر کمزوری آ جاتی ہے. آپ دیکھیں, مثالیں موجود ہے دنیا میں کہ انسان زیادہ کھانے سے انسان کمزور ہوتا ہے. آپ مزدوروں کو دیکھیں, کام کرنے والوں کو دیکھیں, یا خود آپ اس کا تجربہ کریں کہ انسان جب زیادہ کھاتا ہے تو اس کی طبیعت میں سستی آ جاتی ہے. اس لیے ہم نہ اتنا کھائے کہ دن بھر اس کی ڈکاریں چلتی رہے, اس کا روزہ خراب ہوتا رہے, مکروہ ہوتا رہے, اور سب کو, لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑے. اور دوسری چیز, ہم اتنا کم بھی نہ کھائے کہ 7-8 بجے نہیں کہ انسان جو ہے تو کمزور ہو جائے. کمزوری کیا مطلب. ہاں, نیت یہ نہ ہو کہ بس ہم لوگ جو ہے تو تھوڑا کھا لیں گے, اس کے بعد جو ہے تو دن بھر دن سونے میں گزارنا ہے. یہ کیا مطلب پھر روزہ رکھ کر آپ کا. یہ اس بات پر غور کرنا چاہیے ایسی فکر والے لوگوں کو. ہاں, معتدل آپ مقدار میں کھائے, درمیانی کھائے, متوسط, پانی بھی زیادہ نہ پیے, اور جو ہے تو کھانا بھی زیادہ نہ کھائے. البتہ میں اپنی طرف سے ایک رائے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ افطار میں تو کھجور کا استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کا استعمال آپ سحری میں بھی کریں. سحری میں دودھ کے اندر 1-2 کھجور بھگو دیں, تھوڑی دیر کے بعد جو وہ بھگ جائیں تو اس کے بعد وہ 1 گلاس دودھ کے اندر 2-3 کھجور جو آپ نے بھگوئی تھی وہ دودھ پی لے. انشاءاللہ اس میں تقویت ملیں گی, آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا. اکثریت کا یہ رائے ہے, اور ہمارے اکابرین نے, میں نے دیکھا ہے, میرے اساتذہ نے مجھے بات بتائی تھی, اور اس عاجز کا خود اس پر عمل رہا ہے. یہ بہتر طریقہ ہے. خوراک کم کھائے, روٹی ہے, چاول ہے, ان سب چیزوں سے پرہیز کرے. چاول سے تو بالکل یہ پرہیز کرے سحری کے وقت میں. بھلے وہ ہلکی غذا ہیں لیکن جو ہے تو وہ انسان کے, یعنی
بقدر وقت بس کچھ وقت کے لیے انسان کے پیٹ کو جو ہے تو پھلا دیتا ہے، یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میں نے بھر پیٹ کھا لیا، لیکن وہ دھیرے دھیرے جو ہے تو وہ ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم روٹی کھائیں اور اس کے بعد روٹی بھی ایک دو کھا لیں، ایک آدھی روٹی کھا لیں، اس کے بعد جو ہے تو ہم دودھ کے اندر کھجور، تازہ ترین کھجور جو ہے تو بھگو کر وہ دودھ پی لے اور تھوڑا سا پانی پی لے، انشاءاللہ جو ہے تو دن بھر آپ کو بے فکری ہوگی، محسوس نہیں ہوگی، کمزوری نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، ہم سحری تو کرتے ہیں، لیکن سحری کرنے کے بعد اگر نماز کے لیے وقت ہے تو پڑے پڑے گھروں میں باتیں کرنے لگ گئے، گھر میں گھر والوں سے ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں کرنے میں جو ہے تو ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں، یہ بھی بیوقوفی ہے۔ اپنا وقت برباد نہ کریں، اگر آپ سحری کر لیں تو فوراً جو ہے تو وضو وغیرہ کر لیں۔ سب سے پہلے سحری سے پہلے کا ایک عمل یہ ہے کہ ہم پہلے وضو کریں، 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، کم از کم رمضان میں تو ہمیں اس بات کی توفیق ہونا ہی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے تو سحری کرنے کے بعد جو ہے تو آپ عبادت میں لگ جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، مسجد چلے جائیں، اگر مسجد جا سکتے ہیں تو مسجد چلے جائیں، وہاں قرآن کریم پڑھیں، ذکر کریں، عبادت کریں۔ نہ یہ کہ بہت سے لوگ عامتاً، خاص طور سے نوجوان یا جوان قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں کہ کہا کہ ابھی 10-15 منٹ ہے، میں تھوڑا سستا لیتا ہوں، تھوڑا سا لیٹ جاتا ہوں، پیٹ سیدھی کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ رات بھر تو سوئے نہیں ہوتے ہیں، رات بھر جو ہے تو نکڑوں میں گھومتے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں، رمضانوں اور بازاروں میں گھومتے ہیں، اپنے اوقات کو اور اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں، اس لیے سحری کرنے کے بعد تھوڑا سوتے ہیں تو اس میں نیند لگ گئی تو نماز بھی گل، اس لیے کہ فجر کے وقت میں شیطان تو انسان پر حاوی ہوتا ہے نا، تو شیطان، وہ دل انسان کے اندر جو شیطان ہے وہ انسان پر حاوی ہے، لہٰذا وہ سوتے ہی پڑتے ہی زمین پر پیٹ ٹیکتے ہی اسے نیند لگ جاتی ہے، پھر فجر کی نماز بھی گل، گھر والے اٹھا کر پریشان، ظہر بھی گل، عصر بھی گل، پھر عصر کے بعد اٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ دوسری بات، گندی باتوں سے پرہیز، گندے کاموں سے پرہیز رمضان المبارک میں بہت اہم چیز ہے۔ من لم یدع قول الزوری، ایک حدیث اللہ کے رسول کی، کہ یہ جو گندی باتیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، غیبت کرنا، لعن طعن کرنا جو ہے تو، اور گالی گلوچ کرنا، ادھر ادھر کی بیکار کی باتیں کرنا، اس طرح کی اگر ہماری عادتیں ہیں تو اس طرح کا روزہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا حال یہی ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں ان سب چیزوں سے بچیں۔ اگر کوئی خود سامنے سے ہم سے بھیڑتا ہے تو اسے کہہ دے کہ بھائی دیکھ، میرا روزہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چڑھ رہا ہے، صبر کا مہینہ ہے، تو بھی صبر کر، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر نہیں کوئی بات ہے تو کم از کم میرا روزہ ہے، ابھی میں جو ہے تو کچھ کہنا نہیں چاہتا، بھائی آپ اپنے راستے میں میرے راستے۔ تب بھی وہ جو ہے تو اگر آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے تو آپ سہلے، صبر کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا نام ہے صبر کا مہینہ، صبر کرے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ نہ یہ کہ آپ بھی جو ہے تو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا روزہ رکھے، وہ تو بے غیرت تھا ہی، آپ بھی بے غیرت بن گئے، کیا فائدہ ہوا اس کا روزے دار اور آپ کے روزے دار اور اس کے نہ روزے دار ہونے میں؟ لہٰذا اس بات کی فکر کریں۔ دوسرا، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں عامتاً عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھ کر اس کی غیبت، اس کی غیبت، پورے مہینے میں جو کچھ لوگ ملتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کی پوری باتیں ادھر سے ادھر پھیلاتے ہیں کہ وقت ضائع کرنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، دن کاٹنے ہیں۔ لہٰذا یہ غلط بات ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھوکے ہیں تو کام کی باتیں کریں۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہے، اکابرین اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا یہ نظریہ تھا، یا ان کی عادت تھے کہ رمضان المبارک میں جو ہے تو بات چیت بالکل ختم، بس بقدر ضرورت بات کر لیا کرتے تھے، ورنہ یہ ہے کہ ہم دن بھر سوئے، جتنا سو سکتے ہیں، جتنا سونا چاہتے ہیں سو لے، اس کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد عبادت کرے، عبادت کرنے کے بعد عبادت سے ذرا انسان کا جی اکتا جائے، اکتاہٹ محسوس ہو تو تھوڑا سو لے، پھر اٹھے۔ فجر کے بعد جو ہے تو ہم فوراً نہ سوئے، اس کے قرآن کی تلاوت کر لے، اس کے بعد ذکر و اذکار کرے، پھر تھوڑا سو جائے، پھر ظہر میں اٹھ کر پھر یہ معمول بنائے۔ حتی الامکان
حتی المقدور انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو جو ہے تو ملنے سے، ربط قائم کرنے سے دور رکھے اور صبر کرے. صرف 30 دن کا مسئلہ ہے، 30 دن اپنے آپ پر کنٹرول کرے، انشاءاللہ آپ کے رمضان بھی قبول ہیں، آپ کے روزے بھی قبول ہیں. اور ایک تیسری چیز ہے افطار. افطار کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم افطار کیا کھائے، کب کریں اور کتنا کھائے، تو اس کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم افطار کے وقت میں سب سے پہلے فکر یہ کریں کہ افطار کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. افطار کا وقت تو دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے. روزہ دار کی اللہ کبھی بھی جو ہے تو دعا رد نہیں کرتے. لہٰذا ہم افطار میں سب سے پہلے دعا کی فکر کریں. گھر میں مائیں بہنیں بھی جو ہوتی ہیں تو بس وہ عصر سے دن بھر سے جو ہے تو روزے کی تیاری، افطار کی تیاری. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ مہینہ جو ہے تو یہ کھانے پینے کا ہرگز نہیں ہے. یہ باطل طاقتیں تھیں، یہ باطل فرقے اور باطل نظریے کے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں اس بات سے ظاہر کرا دیا، باور کرا دیا کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا ہے. اللہ والو، یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ کو منانے کا ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. ہم جو ہے تو پورا وقت کھانے پینے میں لگا دیتے ہیں. پورے دن عورتوں کو فکر یہ ہے کہ آج افطار میں کیا بنائیں. ڈھیر ساری چیزیں بازار سے بھی خریدتے ہیں، پھر جو ہے تو گھر میں بھی الگ الگ قسم کی چیزیں بناتے ہیں. یہ غلط بات ہے، یہ روزے کا حق نہیں ہے. ہم اس بات کی فکر کریں. اسی طرح افطار میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم افطار میں اولاً یہ کہ عبادتوں میں افطار تک کے پہنچے، عبادت کرتے کرتے، اور عبادت کے بعد عین افطار کے وقت جو ہے تو اللہ کے حضور جو ہے تو دعا کریں، اللہ سے مغفرت طلب کرے. کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. ہم اللہ سے مانگے، اللہ کو مانگے افطار کے لیے. پھر اس کے بعد افطار کا وقت ہو تو سب سے پہلے افطاری کی تیاری ہم بقدر کفاف کریں. اللہ کے واسطے ہم بقدر کفاف کریں. ہاں، انسان کی طبیعت ہے، مائل ہوتی ہے کھانے کے لیے، تو باہر سے جو ہے تو کچھ فروٹ لے لیں اور گھر میں روزانہ ایک چیز بنائیں. 10-15 چیزیں اور الگ الگ طرح کی حلویات اور تلن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کو. یہ فضول خرچی ہیں، اس میں بہت سارے گناہ جو ہے تو لازم آتے ہیں. اس لیے، اور دوسری ایک چیز، طبیعت انسان کی تھوڑا سا کھاتا ہے افطار میں، دن بھر بھوکا ہوتا ہے، تو انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ تھوڑا سا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، کہ عام دنوں میں جتنا کھاتا ہے اس سے کم جو ہے تو رمضان المبارک میں وہ کھاتا ہے افطار میں. لیکن بس ڈھیر جمع کرنے کا عادی ہوتا ہے، دیکھنے کا عادی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم ایک ایک ڈش بنائیں، روزانہ ایک ڈش بنائیں. کوئی بات نہیں، طبیعت انسان کی فطرت ہے. ایک چیز بنا لیں اور باہر سے کچھ فروٹ، 1-2 فروٹ جو ہے تو بقدر کفاف گھر کی تعداد کے اعتبار سے لے لیں. اس کے بعد جو ہے تو اب یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہ کھائے کہ انسان کو نہ مغرب کی نماز ہو، نہ عشاء کی نماز پڑھے، نہ تراویح، تو پوچھو ہی مت. ایسا بھی نہ ہو، اتنا زیادہ بھی نہ کھائے، اتنا کم بھی نہ کھائے کہ ہاں چیزیں سامنے ہیں، 2-5 منٹ میں جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا کھا لے اور اس کے بعد نماز کے لیے چلے جائے. اچھا، ہم افطار میں ایسے بھیڑ جاتے ہیں کہ مغرب کی ادھر نماز بھی ختم، جماعت بھی ختم، اذان، نماز سب ختم. اب جب ہم مسجد کو چلے تو ہم جا رہے ہیں وضو کر رہے تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم پہلے سے وضو کریں. اور افطار کا تو طریقہ یہ تھا کہ ہم 2-3 کھجورے لے کر مسجد میں پہنچ جائے. 2 کھجورے اور پانی چھوٹا سا، تھوڑا سا، آدھی بوتل، آدھا لیٹر پانی لے کر ہم اپنے گھر سے اپنے جیب میں لے کر صف بندی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم مصلی پر بیٹھ جائے، اپنی جگہ پکڑ لے، افطار کا وقت ہو، اپنی کھجورے نکالے، کھائے. اس کے بعد گٹھلیوں کو اپنی تھیلی میں رکھے، پانی پی لے، اس کو جیب میں رکھے، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جائے. سب سے اچھا طریقہ، سب سے آسان اور سب سے مقبول طریقہ یہی تھا، اور یہی شریعت ہے ہماری، اور یہی ہمارا طریقہ افطار کا ہونا چاہیے. سب سے آسان طریقہ ہے. لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں. بہت ہی آسان ہے، کوئی اس میں آپ کو دن رات ایک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی باتیں ہیں اور بھی انشاءاللہ ذکر کر دی جائے گی، لیکن اتنی باتیں جو لازمی تھی، جس میں سب سے زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہے، ان پر جو ہے تو ہم نظر ڈالیں اور اس بات کو سمجھے
کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نہ جانے ہمیں اس کے بعد جو ہے تو یہ نصیب ہو یا نہ ہو. کتنے لوگ ایسے تھے جو پہلے تھے اب نہیں ہیں، اور ایسا بھی ہے جو اس سال ہے وہ آئندہ سال نہیں آنے والے ہیں. لہٰذا ہم یہ سمجھے کہ یہ ہمارا، یہ میرا، یہ آخری رمضان ہے. اس سے جتنا میں اسے لوٹنا چاہوں تو میں اسے لوٹ لوں. جتنا مجھے لوٹنا ہے اس سال، جتنا ہو سکے اتنا میں اسے لوٹ لوں، بٹور لوں. بس ایسی فکر ہر شخص یہ اپنی سوچ بنا لے کہ یہ میرا آخری مہینہ ہے بس. اور اللہ سے مانگتے رہیں، اور ایسا مانگے جیسے مصیبت میں، بیماری میں اللہ سے ہم مانگتے ہیں. اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آپ کے سب کے رمضان کو قبول کرے، ہماری مغفرت فرمائے، اور ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.